لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو بات ہماری چل رہی تھی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ جہاں قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، اور پھر اس سلسلے میں بات چلتے چلتے یہ آئی کہ ہماری اوقات اور ہے اور اہل بیت کی عظمت اور ہے۔ ہم اپنے بچوں تک محدود ہیں، اپنی بیوی تک محدود ہیں، بہت ہوا صاحب کہیں پیش نماز ہو گئے تو مسجد تک ہیں، لیکن اہل بیت پیغمبر کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب تو ان کی ذمہ داری صرف اپنی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کی ہدایت ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے بعد جو ان کا جانشین برحق ہے، اس پر ساری گفتگو ہو چکی کہ پھر ان کی ذمہ داری بھی کوڑے کھائیے ساحر کہا جائے، گھر جلا دیا جائے، گلے میں رسی ڈال دی جائے، لیکن یہ سب برداشت کریں گے، امت کی ہدایت کی فکر کریں گے۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو باپ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لڑکے چاہے جتنے نالائق ہوں، لیکن آخر تک باپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کسی صورت سے ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، ہے نا، ہماری اولاد سدھر جائے۔ اور پھر جب دیکھتا ہے کہ حالات نہیں ہے تو بیچارہ مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا ہے کہ بھیا میرے بعد یہ کرنا، میرے بعد یہ کرنا، اس لیے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جیتے جی اگر نہیں مانتے تو وصیت پر ضرور عمل کرتا ہے آدمی، کوشش یہ کرتا ہے۔ تو اب 4 مجلسوں کے بعد کل 5ویں میں ہم آئے یہاں کے تو وصیت ہر باپ کرتا ہے، تو علی امت کے باپ ہے، تو علی علیہ السلام نے بھی وصیت کی ہے۔ جواب جی ہاں، مولا نے بھی وصیت کی ہے، اور یہ نہیں کہ صرف اپنے بچوں سے بلکہ ہمارے آپ سے سب سے مولا نے وصیت کی ہے۔ اس کا کچھ حصہ کل عرض کیا گیا، کیا تھا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کل جو بات آئی تھی وہ یہ کہ صلاح ذات البین، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے، اور لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانا یہی انسان کی جو ہے وہ ہلاکت کا اور بربادی کا سبب ہے۔ کل تک یہ بات آئی۔
تو جب عام لوگوں میں مصالحت کا ثواب اتنا ہے، مل جل کے رہنے کا ثواب اتنا ہے کہ نماز روزے سے افضل ہے، تو پھر اپنا خاندان ہے، اپنے رشتہ دار، اپنی خالہ کا بیٹا، اپنے ماموں، پھر ان کی اہمیت کتنی ہوگی؟ لہذا اس کے فوراً بعد جو مولا کا جملہ ہے وہ یہی ہے، انظروا ذوی ارحامکم، اور دیکھو خیال رکھو رشتہ داروں کا، خاندان والوں کا، انظروا ذوی ارحامکم، رشتہ داروں کا، صاحبان رحم کا، خاندان والوں کا خیال رکھو، فصلوہم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، فائدہ کیا ہوگا؟ سنیے غضب کا جملہ، یحون اللہ علیکم الحساب، اللہ تمہارے حساب میں آسانی کر دے گا۔ صلوات بر محمد اور یہی نہیں کہ مولا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ چیز جناب موسیٰ نے بھی ایک دن اللہ سے پوچھا، پالنے والے وہ شخص جو صلہ رحم کرتا ہے تو اس کو کیا دے گا؟ تو سوال، اللہ نے کہا انسی لہ الاجل، اس کی موت کو بھلا دوں گا، موت کو یعنی اس کی عمر بڑھا دوں گا، ایک دو اس کا حساب آسان کر دوں گا۔ توجہ فرمایا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحم سے روزی بڑھتی ہے، قطع رحم سے عمر کم ہوتی ہے، قطع رحم سے روزی کم ہوتی ہے، اور کتنا بڑھتی کم ہوتی ہے وہ سنیے آپ۔ روایتوں میں ہے کہ اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہو اور وہ خاندان کا، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، اللہ اس کی عمر 30 سال بڑھا کے 33 کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کی عمر 33 سال بچی ہے اور اپنے میں مست ہے، فیض آباد میں رہتے ہیں، ہر کمرے میں اے سی لگا ہے، یہ مثال کا تو جھوٹ ہے، ہاں اے سی اسی نہیں جیسا، ہاں ایک لگوایا تھا اماں کے لیے وہی، تو فیض آباد میں رہتے ہیں، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، 18,000 15,000 تو بل ہر مہینہ کا دیتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ لیکن ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ گاؤں میں جو ہمارا بھائی رہتا ہے، بھتیجا رہتا ہے، اس کی فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کو پرسوں عید ہے، سب کے کپڑے بنے کہ نہیں بنے۔ اب اگر یہ مستی ہے تو روایت کہتی ہے اگر کسی کی عمر 33 سال بچی ہے، اللہ 30 سال کم کر کے 3 سال کر دے گا۔ صلوات درما، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ارے میرے اوپر تو بیتی ہے، میں سناتا ہوں اپنا قصہ آپ کو، صلوات در محمد وآلہ۔ تو ہمارے علاقے کے لوگ جانتے ہیں، جن کی گاڑی سے ہم جاتے آتے ہیں، عباس بھائی ان کا نام ہے۔ تو ایک دن ہم تھے ادھر مظفر پور کی طرف، کافی دور، 500 کلومیٹر، ان کو لے کے اتنے میں ان کے گھر سے فون آیا کہ وہ ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر بھی ہیں بیچارے، طبیعت ان کی خراب ہے اور کچھ زیادہ کر، اب یہ تو لگے رونے۔ اب میں تو یہ گھبرایا کہ یار 500 کلومیٹر جاؤں گا کیسے، یہ آدمی چلائے گا کیسے؟ بہرحال گئے، خیر انہوں نے دیکھا ویکھا، لے کے لکھنؤ گئے، وہاں ایڈمٹ کر لیا۔ مجھ کو کہتے ہیں کہ یہ میری گاڑی ہے، ڈرائیور ڈھونڈ لیجئے آپ، جیسے چاہیے جہاں چاہیے جائیے، لیکن میرا بھائی ہاسپٹل میں ہے، میں اپنے بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا پاؤں گا۔ ہفتہ دن 10 دن جو بھی ہوا، وہ آدمی لکھنؤ میں پڑا، حالانکہ نقصان ہوا، وہ ایک ڈرائیور لے گئے، کدا دیا، اس کا کچھ ٹوٹ گیا، کیا ہوا، پر نتیجہ سن لیں آپ۔ خیر وہ ان کے بھائی ٹھیک ویک ہو گئے، ماشاءاللہ پریکٹس کرنے لگے۔ ایک دن ادھر ہم لوگ آ رہے تھے رانچی کی طرف سے، رات کے 1:30 یا 2 بجے تھے، نیل گائے تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، 100 کے آس پاس اوپر گاڑی کی رفتار تھی،
اور یوں آ کے سامنے سے نیلگائے گزری ہے، شاید 1-2 سیکنڈ کا فاصلہ رہا ہوگا. میں بھی جگ رہا تھا. میں نے کہا عباس بھائی دیکھا آپ نے، یہ جو حدیث کہتی ہے صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، یہ دیکھ لیجئے. آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا، آپ کے چکر میں میری بھی جان بچ گئی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحم سے روزی بڑھتی ہے. سنیے، آپ پہلے روزی سناتا ہوں، پھر جو ہے اور دوسری چیزیں سناتا ہوں. آج اتفاق سے لیٹ ہو گیا. چلیے صلوات بر محمد و آل محمد. تو روایت کہتی ہے صدقۃ ترد البلا. کیا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. مولانا وسیع حسن صاحب چلے فیض آباد سے یہاں کویت آنے کے لیے. لکھنؤ سے فلائٹ تھی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، اسپتال چلے گئے، لیٹے ہیں. یہاں خبر آئی کہ وہ مولانا تو نہیں آئیں گے. کیا ہوا؟ کہا ان کا پیر ٹوٹ گیا، بیچارے اسپتال میں. کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ بات ہمیشہ ہم کہتے ہیں، اینٹھو مت اگر حالات اچھے ہیں تو. کب کیا ہو جائے گا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اب یہاں تو تبصرہ تو سب کرتے ہیں نا کہ دیکھو مجلس پڑھتے ہیں، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور خود ہی صدقہ نکالے بغیر چل پڑے. صدقہ نکالے ہی نہیں ہوگا تبھی تو ایکسیڈنٹ ہوا. مجھ کو خبر ملی، میں نے کہا یار 50 روپے نکالے تھے بھائی. کہا جب 50 روپے نکالے تھے تب ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو آپ کی بلا کیوں نہیں ٹلی؟ اب اس کی مثال دیتا ہوں میں. صلوات بر محمد. تو فیض آباد میں نے ایک چھوٹا سا مکان لیا، تو اوقات تھی نہیں، تو بینک سے لون کرایا. تو لون کرا کے بہرحال بینامہ ہو گیا. وہ مومن آدمی تھے. اب وہ چونکہ چیک پورا بنا تو ان کو چیک پکڑا دیا گیا، وہ چلے گئے. 2-3 دن کے بعد آئے وہ 1 لاکھ روپیہ لے کر کے واپس. انہوں نے کہا 50 تو اس کام کے لیے ہے اور 50 میں آپ کو دے رہا ہوں، رکھ لیجئے. میں نے خیریت. کہنے لگے میرا گھر جو ہے پتہ نہیں کب سے بند ہے، کتنا بجلی کا بل باقی ہوگا نہیں معلوم، تو آپ کیوں جھیلے؟ تو دکھلا لیجئے گا. اگر 50 سے زیادہ نکلا تو آپ دیکھ لیجئے گا، اور 50 سے کم نکلا تو جو بچا آپ کا. خیر ہم نے پتہ کروایا، بجلی کا بل نکلا کہ تب 42,000 روپے. تو 8,000 کا فائدہ ہو گیا. تو اب وہ 42,000 روپے دے دیے صاحب، بل جمع ہو گیا. دوسرے مہینے بل آیا 44,000 کا. 42,000 جمع کرنے کے بعد کیا ہوا؟ 44,000 کا. تو جن کے ذریعے بنا کیا تھا ان کو فون کیا ہم نے. کہنے لگا مولوی صاحب ٹینشن مت لیجئے، گھبرائیے مت، ہو سکتا ہے کمپیوٹر پہ نہ چڑھا ہو، جمع ہو گیا، اگلے مہینے صحیح ہو جائے گا. تو واقعی اگلے مہینے صحیح ہو کے آ گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیسہ جمع کر دیجئے مگر فیڈ نہیں ہوتا. آپ کو سمجھا رہا ہوں کیسے. صلوات بر محمد. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو اب یہ کمپیوٹر والے کی غلطی ہے جو بھی ہے کہ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ پیسہ جمع کیا آپ نے مگر فیڈ نہیں ہوا. کیا یہ چوک اللہ کے ہاں ہو سکتی ہے کہ صدقہ نکالا آپ نے اور وہاں فیڈ نہیں ہوا؟ اب وسیع حسن صاحب 50 روپیہ صدقہ نکال کے چلے، اور راستے میں گاڑی لڑنے قریب ہوئی تو جو فرشتہ بچانے پہ لگا ہے اس نے جلدی سے کمپیوٹر کھولا کہ انہوں نے صدقہ دیا کہ نہیں، دیکھا وہاں ہے ہی نہیں. کہا لڑنے دو، گاڑی لڑ گئی، پیر ٹوٹ گیا ہے. تو کیا ایسا ہے خدا کے یہاں؟ کہا وہاں بھول سے تو نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ صدقہ آدمی دے اور وہاں لکھا نہ جائے. صلوات بر محمد وعلی. ایسا ہوتا ہے. کا کیا مطلب؟ اب سنیے آپ.
یہاں صاحب مجلس ہو رہی ہے، سب سے بڑا چندہ جو ہے 100 دینار کا ہے مولانا وسیع حسن صاحب کا، سمجھ گئے آپ؟ اور یہ کر رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں، گھر خاندان میں کیا ہو رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ہے نا۔ لہذا اب حدیث کہتی ہے لا صدقۃ وذو رحم محتاج، صدقہ صدقہ نہیں مانا جائے گا اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند موجود ہے اور آپ صدقہ نکال رہے ہیں اس کی خیال کیے بغیر۔ پہلے رشتہ دار کا خیال کرو، تب تمہارا صدقہ ہم قبول کریں گے۔ صلوات برما، پہلے خاندان دیکھو۔ تو اب وسیع حسن صاحب لڑے کیوں؟ صدقہ تو نکال کے چلے تھے نا۔ کہ وہ صدقہ تمہارا لکھا ہی نہیں گیا۔ کہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ کہ جب خاندان کا خیال نہیں کرو گے تو تمہارا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ اور اگر خیال کرتے ہیں، ایک چچا میاں تھے، تو ایک دن انہوں نے خواب میں، اچھا یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ عباس۔ بیوی کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے اگر بیوی ہمارے جیسی ہو تو ضرور ماننا چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ اور اگر بیوی اس ٹائپ کی ہو کہ ہمارے میکے والے سب کچھ ہیں اور تمہارے گھر والے کچھ نہیں تو بالکل نہیں سننا چاہیے۔ صلوات پر محمد وآل محمد، ہے نا؟ سب کو سب کا خیال ہونا چاہیے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، روایت کہتی ہے ہر آدمی کے 3 باپ ہیں۔ بولیے، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ہر آدمی کتنے باپ ہیں؟ نمبر 1 من ولدک، ایک وہ باپ جس نے پیدا کیا۔ 2 من علمک، جس نے پڑھایا وہ بھی باپ ہے تمہارا۔ 3 من زوجک، جس نے بیٹی دی۔ تو سسر بھی روایت کہتی ہے باپ ہے۔ تو دامادوں کو بھی چاہیے کہ نقشے بازی نہ کریں، سسر کو اپنا باپ سمجھیں، ساس کو اپنی ماں سمجھیں، اور بہو کو بھی چاہیے کہ ماں باپ چھوڑ کے آئی ہو تو ان کو بھی اپنا ماں باپ سمجھو۔ سمجھو گے تو چلے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو چچا میاں تھے، خواب دیکھا انہوں نے، کوئی آیا اور کہنا بھیا تمہاری زندگی کے ہوئے 2 حصے، آدھا غربت میں آدھا دولت میں، اب مرضی تمہاری، پہلے جو چاہو لے لو۔ ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ بھیا غریبی پہلے جھیل لے، ٹھیک ہے، بعد میں نہیں، اس لیے کہ پہلے جوانی ہے، شاہ گنج سے اپنے گاؤں تک پیدل بھی چلے جائیں گے، کوئی دقت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ لیکن کار سے گھومنے کے بعد اللہ نہ کرے کسی کو سائیکل سے چلنا پڑے۔ تو ہمارا تو کہنا بھیا پہلے غریبی لے لو، دیکھا جائے گا بعد میں۔ تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی دیکھیے ایسا ہم اکیلے تو ہیں نہیں، ہماری بیوی بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، تو ہماری غربت و دولت کا اثر ان پر بھی تو پڑے گا، تو پہلے رائے لے لیں ہم۔ تو ہم آپ کو کل بتائیں گے صاحب۔ صبح اٹھے، بیوی سے کہا بھائی ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ بیوی سمجھدار تھی، اس نے سوچا کہ ان کی آدھی زندگی نا غربت ہے، آدھی دولت، اور اگر پہلے غربت لے لیے، ان کی آدھی ہوتے ہوتے ہماری پوری ہو گئی ہے، تو ہم کو کیا ملے گا؟ لہذا پہلے بولو دولت لینی چاہیے کہ اگر ہم رہے تو جیسے یہ جھیلیں گے ویسے ہم جھیلیں گے، اور اگر نکل لیے تو الحمدللہ۔ تو اس نے کہا صاحب پہلے آپ دولت لے لیجئے۔ انہوں نے پہلے دولت لے لی۔ اب جب دولت لے لی تو ایک دماغ اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ یار آدھی زندگی تو دولت رہے گی، اس لیے کہ پتہ ہے جو مال 5 سال سے پڑا تھا وہ آج ڈبل قیمت بک گیا، تو اس کا مطلب کہ رات والا خواب صحیح ہے۔ تو جب آدھی عمر دولت رہنی ہے تو اکیلے کیوں کھائیں؟
سب کو لے کے چلو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا وہ بھتیجا جو ہے وہاں علی گڑھ میں پڑھتا ہے، اس کی فیس دے دیا، وہ صاحب لکھنؤ میں اس کا دے دیا، اور خالہ کے لڑکے کی شادی تھی اس میں دے دیا، اور پورا خاندان اپنے سائے میں لے کے چلے۔ ایک مدت گزر گئی، کچھ دنوں کے بعد وہی چچا میاں پھر خواب میں آئے، میاں خان صاحب آپ کی آدھی زندگی ہوئی ختم، کل سے آپ کی، بولیے، غربت کے دن شروع ہونے والے ہیں نہیں، کل سے آپ کی غربت کے دن شروع ہونے تھے، لیکن دولت کے زمانے میں تم نے اتنا اپنے خاندان کا خیال رکھا ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے بقیہ زندگی بھی دولت۔ غور فرمان بھیا، مجلس میں کھانسی آ جاتی ہے، بلغم آ جاتی ہے، اس میں ختم ہے، کوئی کہیں ہو تو لیا ہو، نہیں معلوم ہے وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہاں شکریہ۔ ایک اور صلوات بر محمد اور سنیے آپ، کیا بھیا آپ کو کیا کہہ رہے تھے، بولنا رکے، کہاں گئے وہ؟ آؤ چلو ختم کر لیں، یہ کچھ اعلان کرنے کے چکر میں ہے۔ مومنین، انشاءاللہ اگلے نیکسٹ سال کے جو پروگرامات ہیں، جن میں انشاءاللہ محرم، سفر اور رمضان کے پروگرام، پہلے میں رمضان سے شروع کرتا ہوں۔ جیسے اس سال رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ پروگرام ہوئے، پہلے عشرہ سے مولانا سید علی رضا رضوی صاحب نے خطاب کیا، وہ کنفرم ہے، انشاءاللہ اگلے سال وہی خطاب کریں گے۔ اس کے بعد مولانا صادق حسن صاحب نے خطاب کیا، دوسرے عشرے سے وہ خطاب کریں گے، اور تیسرے عشرے سے علی جناب وسیع حسن خان صاحب خطاب کریں گے۔ رمضان کے اعلان کے ساتھ میں یہ اعلان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ وہ مومنین، وہ بزرگان، وہ مخیر حضرات جنہوں نے یہاں کی افطار کے اہتمام میں تعاون کیا، میری مراد ہے ڈاکٹر صاحب، وسیم صاحب، ان تمام کی توفیقات خیر میں خدا اضافہ کرے۔ مرتضیٰ بھائی خصوصاً لائیو چلاتے رہے، علی رضا بھائی لائیو چلاتے رہے، ان کا بڑا کام ہے، ان کے مرحومین، ان کے لیے، تمام کے لیے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ایام فاطمیہ میں جو پروگرام ہوں گے ان کے لیے مولانا کمیل مہدوی صاحب تشریف لائیں گے، اور سفر کا اعلان جو ہے مجھے کہا گیا تھوڑا پینڈنگ رکھیں، اس کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ جو آپ کی انشاءاللہ تمنا ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو، اور انشاءاللہ اور بھی بہت سارے علماء ہیں، اور میں خصوصاً اس حوالے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خصوصاً دعا کریں ہمارے مطہری بھائی، ذوالفقار مطہری بھائی کی خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وہ پورا سال کوشش کرتے ہیں، اچھے علماء کو جو ہے انتخاب کرتے ہیں اور ان سے ٹائم لیتے ہیں اور یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ امید ہے اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ بھی تعاون کرتے رہیں گے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ کل بھی مجلس ہوگی بشرطے کہ ہمارے اہل سنت برادران کی عید اگر نہ ہوئی، کل بھی اسی طرح مجلس ہوگی جسے خطاب کریں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا عسکری حسین صاحب۔ اگر عید ہوئی برادران اہل سنت کی، پھر عید نہیں ہوگی، پھر مجلس نہیں ہوگا، ادروائز یہاں پر مجلس ہوگی۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ ابھی اعلان ہو جائے گا گھنٹے میں۔ تو سنیے صاحب، تو دو بھائی تھے، یہ میں تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، سمجھ گیا؟ تو دو بھائی تھے جناب، وہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، موسیٰ کی امت کا۔ دونوں کھیتی کرتے تھے، تو وہ کھیتی کا معاملہ یوں تھا کہ زمینیں نہیں بٹی تھی، کھیتی کرتے ایک ساتھ تھے، جب پیداوار ہوتی تو وہ بانٹ لیتے تھے۔ تو گیہوں ہے صاحب، وہ کھلیان میں اپنا سب بھوسا الگ اور گیہوں الگ، دونوں بھائیوں کا الگ الگ بٹ گیا۔ اب جو ہے وہ، اچھا قدیم زمانوں میں آپ لوگوں کا بھی ہوگا کہ وہ گھر سے ذرا فاصلے پر کھلیان ہوتا تھا جو ہے، تو اب وہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم دیکھو میں ذرا گھر کھانا کھا کے آتا ہوں۔ اب بڑا بھائی چلا گیا، اب چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ یار
جتنا مجھے ملا اتنا بھائی جان کو بھی. میرے کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں, میرا کیا خرچہ ہے. لیکن بھائی جان بیچارے کے بیوی بچے پڑھائی لکھائی تو اگر میں اپنے والے گیہوں میں سے آدھا گیہوں اس کے اندر ڈال دوں تو ان کا کچھ کام ہو جائے گا. اس نے اٹھایا اپنا آدھا گیہوں ڈال دیا. اب وہ آئے کھانا کھا کے, جاؤ بھائی تم. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میرا تو جیسے تیسے چل جا رہا ہے, چھوٹا بھائی بیچارہ غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے, اگر میں اپنے والے میں سے آدھا گیہوں اس کے میں ڈال دوں. اچھا, اور دونوں کس طرح ڈال رہے ہیں کہ پتہ نہ چلے. مدد کرنے کا کمال یہی ہے, بتا کے احسان جتا کے. سمجھ گئے آپ؟ میاں جس وقت بیمار تھے میں نے مدد نہ کی ہوتی تو اب تک چلے گئے ہوتے. کوئی فائدہ نہیں اس مدد کا. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. مسکرا کے اچھے سے بات کر لینا کہیں بہتر ہے اس مدد سے جس میں اذیت پائی جاتی ہو. صلوات بر محمد و آل. خیر اب شام ہو گئی صاحب, چلو بھائی چلتے ہیں. تو اب دونوں اپنا گیہوں لے کے جا رہے ہیں. صبح ہوئی, دیکھا رہی سارا میں اٹھا لایا کیا اندھیرے میں. یہ بھی سوچ رہے ہیں ان کے یہاں بھی وہی ہوا. ادھر سے اپنے گھر سے یہ نکلے, وہ اپنے گھر سے وہ نکلے. انہوں نے کہا یار لگتا ہے میں سب اٹھا لا. کہ وہی تو میرے یہاں ہے. یہ چکر کیا ہوا؟ تب تک زمین و آسمان کے بیچ سے آواز آئی, جب بھائی ہو کے تم لوگ ایک دوسرے کا اتنا خیال کرتے ہو تو میں تو اللہ ہوں. سمجھ گئے میرے بھائیوں؟ برکت چاہیے نا تو مل کے رہیے. ان کو چڑھانے دیجئے, ان کو سمجھانے. ہاں بیوی سے جھگڑا مت کیجئے کہ میں آپ کو ہاں ارے یار تم صحیح کہتی ہو, تم جو ہے بہت بھیا جو ہے ان کا دماغ ٹھیک نہیں, عجیب ٹائپ کے آدمی ہے. خوب کر لو, مگر باہر نکل کے دونوں بھائی آپس میں ڈیسائیڈ کر لو کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ان سبوں کو دکھلانے کے لیے لڑ بھی جائیں, مگر اس کو انڈرسٹینڈ. مل کے رہیے گا دنیا بھی سمجھ گیا. تو بس میں آپ کو اس سلسلے میں 2 روایت سنا دیتا ہوں, جلدی سے ختم ہو جائے. اب اس پر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مولوی صاحب یہ سب باتیں ممبر سے کہنے کی ہے, بس کرور نہیں پاتا آدمی. تو اول تو یہ بات غلط ہے کہ کر نہیں پاتا, کرنے والے کرتے ہیں, اس سے انکار. اب میں آپ کو 2 روایتیں سناتا ہوں جہاں ارے مولوی صاحب آپ کو کیا پتا, ہمارے جیسا بھائی آپ کو ہوتا تب سمجھ میں آتا کہ کیا کیا حرکت کی ہے. ارے بھائی تو چھوڑیے صاحب, کمبخت بھتیجوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے. اب بھاوج کے تو الفاظ سن کے آدمی کا خون کھول جائے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا, یہ اماموں کے زمانے میں بھی تھا. اور ان لوگوں نے آ کے اپنی فریاد کی ہے کہ صاحب میرے گھر کی پوزیشن یہ ہے, یا رسول اللہ کیا کریں ہم. صلوات. بس 2 روایت سنیے, تمام کیا. یہ بات ہے نا, وہ ایک آتا تھا کیا سیریل گھر گھر کی, یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ وہی گھر گھر کی کہانی ہے. اس پہ کیسے ہم کو رہنا ہے, ایک حدیث رسول اللہ سے, ایک امام صادق سے. میرے بھائیو تجربہ کر کے دیکھو, اگلے سال پھر آنے والا ہوں, اگر غلط نکل جائے تو جو سزا آپ چاہیے دیجیے گا. صلوات بر محمد. اگر سنیے, ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس, کہتا یا رسول اللہ اہل بیتی اباؤ اللہ توثبوا الا قطیعتا لی وشتیمہ. یا رسول اللہ میرے خاندان والے, ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے مجھ کو الٹا پلٹا بولنے کے, گالی پھکڑ دینے کے اور قطع رحم کرنے کے. سمجھئے آپ؟ اچھا یہ وقول جو ہے وہ
کیا نام ہے میر انیس کے کہ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ آپ چاہے جتنے قابل ہو جائیے مگر گاؤں کی نظر میں سمجھ ابے فلانے کا لونڈا، سمجھ گیا، آپ آیت اللہ ہو جائیے مگر گاؤں میں جائیے گا تو وہ فلانے کا لونڈا کہ وہ چاہے جتنا تم کو فلانے کا لونڈا کہا جائے مگر اپنا گاؤں مت چھوڑو، اپنا خاندان مت چھوڑو۔ آگے کہتا یا رسول اللہ میرے خاندان والوں کا، اہل بیتی، میرے گھر والوں کا، خاندان والوں کا کوئی کام نہیں ہے سوائے مجھے گالی پھکڑ دینے کا اور الٹا پلٹا بکنے کا۔ کیا آتا ہے اس کو یار، بلا سے پگڑی پہن کے گھومتا ہے کم بخت ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو فَأَرْفَزُهُمْ، یا رسول اللہ چھوڑ دو ان لوگوں کو، جہنم میں جائیں کم بخت خاندان والے۔ پیغمبر نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اگر تم چھوڑو گے اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ آپ بتائیے اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے تو بچا کیا؟ تب وہ کہتا ہے صاحب فماذا اصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو میں کیا کروں؟ پیغمبر نے 3 کام کہا ہے، صلوات بر محمد و آلہ، 3 کام کہا۔ فماذا اصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو میں کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا نمبر 1 صل من قطعک، اس سے ناتا جوڑو جو تم سے ناتا توڑے۔ سمجھ گیا؟ مثلا یہ ہے کہ صاحب آپ کے بیٹے کی کیا نام ہے تمہارا نام ہو جاتا ہے عباس بھائی، ہے نا؟ تو ان کے لڑکے کی شادی تھی، اب انہوں نے صاحب جو ہے وہ خطوط، ان کا پچھم میں خط بولتے ہیں، ہم لوگ کیا کارڈ بولتے ہیں، تو سارا خطوط تیار ہو گیا۔ اب یہ ہوا بھائی کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے، تو سارا معاملہ پھنسا کے خاندان کے ایک آدمی پر۔ تو اچھا ہر گھر میں ایک آدھ جو ہے وہ نیتا ٹائپ کی عورت ہوتی ہے، ہر گھر میں، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو چاہے بہو ہو چاہے بہن ہو، ایک نہ ایک ہر گھر میں نیتا ٹائپ کی۔ تو وہ صاحب جو ہے وہ بھائی کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا یہ بتائیے پاپا انکل نے فلاں بھائی کی شادی میں بلایا تھا آپ کو؟ کہا نہ۔ اچھا جب وہ لڑکی کی کیا تھا تب؟ کہا تب بھی نہیں۔ اچھا جب بھائی جان کی شادی میں آپ نے بلایا تھا آئے تھے؟ کہا نہ۔ اب کیا فیصلہ ہوگا؟ ان کو مت دو، یہی تو ہوگا نا۔ تو اب گھر والوں نے کیا طے کیا، اب کی تو ان کو نہیں بلانا، کسی کو بلا لیں گے ان کو دعوت۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا صل من قطعک، کسی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ ان کو ضرور بلاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صل ہے اور کیا، صل من قطعک، ان کو بولیے اس سے ناتا جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے۔ 2 تعطی من حرمک، اب صاحب جو ہے وہ ہم اترے لکھنؤ اسٹیشن پر جیب کٹ گئی، تو اب یہ بیچارے ہمارے خاندان کے ہیں، یہ دکھ گئے اتفاق سے، وہیں رہتے ہیں، مثلا رہتے جونپور مثال کے طور۔ ارے میں نے کہا یار ذیشان بھائی کیا بتائیں جیب کٹ گئی تو 500 روپے دو یار، آئیں گے گاؤں دے دیں گے۔ انہوں نے کہا یار گاؤں کی بات ہے کون مانگنے جائے گا، بتا نہیں دے گا نہیں دے۔ کہنے لوگ کیا بتائیں مولانا، اصل میں ایسا ہے نا وہ لڑکے کا فون آیا، اس کو میں ریسیو کرنے چلا آیا، وہ جلدی میں جو کوٹ پہنا وہ دوسری کوٹ پہن لی، پرس اسی میں رہ گیا۔ کوئی بات نہیں بھائی، اتنے میں جو لوگ لینے آنے والے تھے وہ آ گئے۔ سمجھے آپ، سب کی مجبوری وہ دیر تک تھوڑی رہتی ہے۔ اشارے میں سنتے رہے، مجبور بہت دیر نہیں رہتا، حالات سب کے پلٹتے ہیں۔ اب بس آپ چمچماتی کار لے کے آ گئے، ہم فارچونر، بیٹھو بھیا۔ اب آگے بڑھے تو دیکھا صاحب یہ ایک جگہ کھڑے کچھ خرید رہے ہیں اور وہ 500 کی نوٹ۔ میں نے کہا یہ پرس گھر بھول آئے تھے۔ چلیے بات ختم ہو گئی، 10 سال گزر گئے۔ ایک دن ہم نے دیکھا ان کو فیض آباد ریلوے اسٹیشن پر ویسے ہی پریشان ہولا خپتا۔ تب تک میں خیریت کہا یار جیب کٹ گئی کیا بتاؤں، ٹکٹ بھی اسی میں چلا گیا۔ اب 10 سال میں کبھی یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو؟ اس دن یاد آئے گا بیٹا تم ہی تھے لکھنؤ میں، ہے نا؟ تو اب دنیا کی مدد کر دے گا، ان کی مدد۔ لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا؟
تعطی من حرمک، جس نے محروم کیا اس کو عطا کرو. صلوات بر محمد وآل. کسی کو دو یا نہ دو، ان کو صلوات بر محمد وآل. تعطی من حرمک، اس کو عطا کرو جو تمہیں بولیے محروم کرے. وتعفو عمن ظلمت، اور اس کو معاف کرو جو تمہارے اوپر بولیے ظلم کرے. خیر یہ تین کام کر لیا، اس کا مزہ کیا ہے وہ سنیے. پیغمبر نے فرمایا فَإِذَا وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر یہ تین کام تم کر لے گئے اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا. اور اگر کسی کی بیکنگ میں خدا آ جائے تو ساری دنیا ایک طرف، خدا کی پشت پناہی ایک طرف. صلوات بر محمد وآل. اور احساس بھی کرتے ہو کہ اکثر کچھ لوگ یار اس کو اتنا پتانے کوشش کرتے، پتہ نہیں کیا چکر یہ نکل لیتا ہے. وہ نہیں نکل لیتا، اس کا معاملہ ایسا کہ خدا اس کے بیک میں ہے. توجہ فرما. یہ ایک ہوا اور بس دوسرا سیم ہے. چھٹے امام کے پاس آ گئے ایک صاحب، یہ تو بہت ہی غضب کا ہے. وہاں چچیرے بھائیوں کا میٹر تھا، کچھ کھیت ویت کا، زمین ومین کا، وہ ہر جگہ رہتا ہے. تو وہ آئے، وہ بھی غصے میں کہنے لگے مولا میرے کزنس نے، میرے چچیرے بھائیوں نے میرا سب زمین جائیداد مار لیا جو ہے، میں سوچتا ہوں چھوڑ چھاڑ دوں، دریا پور لکھنؤ چلا جاؤں. امام کا جواب سنیں. حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں تم کو اپنا گاؤں چھوڑنے کی رائے نہیں دوں گا. وطن وطن ہے، حب الوطن ہے، میں نہ لیا. اگر مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں گھر چھوڑنے کی رائے، جاؤ ان کا جو کام ہے وہ کریں، تمہاری جو ذمہ داری ہے تم کرو. وہ جو رسول اللہ نے فرمایا امام نے بھی کہا ہوگا. اب یہ خیر صاحب آئے، چلتا رہا معاملہ، وہ لوگ ستاتے رہے، یہ اپنا جھیلتے رہے، لیکن ان سے جو ہو سکا کرتے رہے. بہت دنوں کے بعد امام سے پھر ملاقات ہوئی. امام نے کہا یہاں ہو. جی مولا. کیا ہوا تمہارے چچیرے بھائیوں کا؟ مار شکایت کر رہے تھے تم کہ وہ سب تمہارا دبا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. کہنے لگے مولا پتہ نہیں کیا ہوا، سب مر گئے. مطلب؟ تو کہا وہ طاعون پھیل گیا جیسے کورونا آیا تھا، اس میں سب چلے گئے. تو میرے ابا والی زمین جو دبایا تھا وہ تو ملی، ان کا کوئی تھا نہیں، ہم لوگ سگے بھتیجے تھے، چچیرے بھائی تھے، وہ ان کی بھی سب آ گئی. سمجھ گیا؟ کبھی وہ مچھلی کا شکار کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے. ہم لوگ بچپنے میں کرتے تھے، وہ جاتے تھے ساتھ، تو وہ اس کو کٹیا ہوتی تھی، اس میں وہ ایک وہ لگایا چارہ ٹائپ کا، سمجھ گیا، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کیا مچھلی کی محبت میں تھوڑی گئے ہیں. وہ چارہ ہم دے رہے ہیں کیا؟ مچھلی پکڑنے کے لیے. یہی حال ہے صلہ رحم کا. صلہ رحم چارہ ہے، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. صلوات بر محمد وآل. تو سب مر گئے مولا. امام نے فرمایا کہ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ اب جواب یہاں ہے. حضرت نے کیا کہا؟ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہ جی مولا کیوں؟ فرمایا تم کو یہ سب ملا ہے صلہ رحم کی بنیاد پر، ان کے ساتھ یہ سب ہوا ہے قطع رحم کی بنیاد پر. برباد ہونا ہے، خاندان والوں سے لڑ کے الگ ہو کے رہو. آباد ہونا ہے، مل کے رہو. صلوات بر محمد. سیدھی بات. اور بس آخری بات ایک چیز اور سنا دیں. کیا بتائیں یار، جوگی پورے بھی گیا، وہاں 40 دن رہ کے آیا، مگر دعائی نہیں قبول ہو رہی ہے. ہم نے کہا جوگی پورے نہیں، تم کربلا چلے جاؤ، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ ایسا کیسے؟ خدا کہتا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو
میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، آپ آ رہے نہیں قبول ہوگی۔ میں نے کہا ایک ہی چیز میں تھوڑی، آگے بھی تو سنو، دعائے کمیل پڑھتے ہو؟ کہاں؟ میں نے کہا دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، ہے مولا کا جملہ ہے، کسی اور کا نہیں، سب کو یاد ہے دعائے کمیل۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ بولیے اللہم اغفر، خدا مغفرت کر، معاف کر دے ہمارے ان گناہوں کو، ذنوب التی، ان گناہوں کو، التی تحبس الدعاء، جو دعا کو روک لیتے ہیں، حبس کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا اوپر جا ہی نہیں سکتی، قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے نا کہ وہ گناہ کون سا ہے؟ سوال آیا نہیں آیا؟ روایت کہتی ہے قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، رشتہ داروں سے قطع تعلقی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی ہے۔ تو اگر چچا، خالہ، پھپھو، ماموں سے آنا جانا بند ہے، بول چال نہیں ہے، کربلا چلے جاؤ، دعا قبول نہیں ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ سب چیزیں کہنے کی نہیں ہیں، سمجھ گئے آپ؟ دنیا کو سمجھانے کی ہیں کہ صلہ رحم کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ شیعوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا ان کے ہاں تو ایسے ایسے نمونے ہیں، کربلا آئیے آپ، سمجھ میں آ جائے گا صلہ رحم کسے کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ کیا تھا کہ کربلا میں؟ بھوک، پیاس اور اذیت، سب کچھ تھے نا۔ اور وہاں سے وہ آ گیا، کیا نام تھا اس کا؟ شمر، لعنت اللہ علیہ۔ ارے بھائی میرے بھانجے کا، بھانجا کیا، وہ خاندان کے تھے، وہ گاؤں تھا، وہ سمجھا بنی کلاب کا وہ بھی تھا۔ ہاں یہ دماغ میں نہ رہے کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ کمبخت ماموں تھا، وہ کنبہ وہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں جس کا نانیال ہوگا تو وہ سبھی ماموں اور نانا کہیں گے، تو وہ اس ٹائپ کا ہے۔ ارے بھائی میرے بھانجے کہاں ہیں؟ اگر روایت کہتی ہے کہ جناب عباس نے توجہ نہیں کی، جناب عباس نے شمر کا جواب نہیں دیا، امام حسین علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ بھیا سن لو، دیکھو کہتا کیا ہے۔ یہ سے بھائی سن لو، دیکھو کہتا کیا ہے۔ جب امام نے حکم دیا تب حضرت، ہاں بولو کیا بات ہے؟ یار یہاں بھوک پیاس، میں نے تمہارے لیے امان نامہ لے لیا ہے، تمہارے بھائیوں کے لیے، آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ یہ ہے صلہ رحم۔ کیا میرے لیے امان نامہ ہے اور میرے بھیا آقا کے لیے امان نامہ؟ لعنت ہے تیرے اوپر، تیرے امیر کے اوپر، تیرے امان نامے کے اوپر۔ انسان، یہ عمل ہے حضرت عباس کا۔ اگر ہمارے اپنے خاندان میں بھائیوں سے روابط نہیں ہے تو ہم کو حق ہے عباس کا مصائب پڑھنے کا؟ بولیے 8 محرم کی حاضری کا حق ہے ہم کو، جس کے تعلقات بھائی سے نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، بتائیں آپ کو نا، جو جملہ امام حسین نے حضرت عباس کے لاشے پہ کہا ہے نا، وہ کسی کے جنازے پر امام نے وہ جملہ نہیں کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے میدان میں، بس 2 جملے، طولانی ہو گئی، اذان کا وقت قریب ہے۔ آئے میدان میں، لڑتے لڑتے جب دونوں بازو قلم ہو گئے، حضرت زمین پہ تشریف لائے، آواز دی یا اخا ادرک اخا، امام کے کانوں میں عباس کی آواز پہنچ۔ روایت کا جملہ ہے کہ عباس کی آواز سن کے باز شکاری کی طرح امام حسین جھپٹے۔ آئے سرانے بیٹھ گئے، سرانے بیٹھ گئے ہیں۔ بھیا کوئی خواہش ہو تو بولو۔ دیکھیں اس وقت میں بس 2 چیزیں پڑھوں گا، دونوں حضرت عباس کی خواہش پر، انہوں نے جو فرمایا۔ ایک ذاکر تھے جن کا نام تھا سید کاظم، تو ان کے ایک دوست نے کسی دن خواب دیکھا، آئے کہنے لے کاظم بھائی
ہم نے حضرت کو خواب میں دیکھا اور مولا نے کہا ہے کہ کاظم سے کہو میرا مصائب کیوں نہیں پڑھتا. تو کاظم نے کہا یار پڑھتے تو ہیں. کہا نہیں. حضرت نے کہا جو سب سے سخت مصائب ہے. کہا جلدی بتاؤ آقا نے کیا بتایا. تو وہ کہنے لگا حضرت نے کہا ہے کہ میرے ذاکر سے پوچھنا جب کوئی سوار گھوڑے سے جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازوؤں کو ٹیک دیتا ہے. ارے جس کے جسم پر بازو نہ ہو. یہ ایک. اور دوسری بات اور تمام بس دوسری جو ہے خود حضرت کی خواہش. جب امام حسین قریب آئے, بچپنے سے آپ لوگ یہ سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, سر زانوؤں پہ رکھ لیا اور تو حضرت نے پوچھا کہ بھیا کوئی خواہش ہو تو بولو, کوئی تمنا ہو تو بولو. تو حضرت نے کہا کہ میری لاش مت لے جائیے گا. کیوں؟ کہا آپ کہتے تھے نا تم فوج کے سردار ہو, بیبیاں سردار کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی. اور دوسری وجہ یہ ہے آقا کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا. میں نہیں چاہتا کہ بغیر پانی کے میری لاش بھی ان کے سامنے جائے. ٹھیک. دوسری خواہش یہ ہے کہ ایک آنکھ میں خون ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے. آقا چاہتا ہوں چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لوں, خون صاف کر دیجئے. وہ ہو گیا. کسی ذاکر نے چھوٹا جو ہے بیچارہ اس نے قوم جیسی جگہ پر یہی بات پڑھ دی. تو مجلس میں ایک بزرگ عالم بھی تھے, بعد میں بولا کہ یہاں ہو بیٹا ایسی سخت روایتیں مت پڑھا کرو جن کی روایتیں ضعیف ہوں. وہ بیچارہ ان سے کم اس کا تھا. ٹھیک ہے حضور. جنہوں نے ٹوکا تھا کہتے ہیں کہ انہوں نے رات میں خواب میں دیکھا آقا تشریف لائے ہیں, فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے. بس یا اللہ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے اہتمام میں محنت کی ہے, کوشش کی, خدا بحق ابو الفضل العباس سب کی کوششوں کو قبول فرما. تم کربلا میں تھے, تم کو بتاؤں میں تیر کا قصہ کیا ہے. جی مولا. بس حضرت کا بیان اور تمام کا سنو. جب میرا بازو قلم ہو گیا تو اس کے بعد آ کے اتنے میں ایک تیر لگا آنکھ میں. اگر ہاتھ ہوتا تو ہاتھ سے نکال لیتے, لیکن ہاتھ تو جدا ہو چکے تھے. تو میں نے پہلے سر کو جنبش دی کہ نکل جائے. جب نہیں ہوا تو میں نے طریقہ یہ نکالا سر جھکا کے زانوؤں سے دبا کے نکال لوں کہ اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا. عباس کا سر شگافتہ ہوا گھوڑے سے زمین پر آئے. یا خواہ ادرک